کہ ہمارے ملک کی مقتدرہ اور ان کی ایجنسیاں جمعیت کی آواز کو غیر مؤثر بنانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتی ہے۔ عوامی مینڈیٹ کوئی ریوڑیاں نہیں کہ آپ سندھ میں کسی کو دیں، بلوچستان میں کسی کو عطا کریں، پنجاب میں کسی کو عطا کریں، خیبر پختونخوا میں کسی کو عطا کریں۔ عوام کی سوچ اور الیکشن کا نتیجہ اس سے مختلف اب مزید نہیں چلے گا۔ آواز دی اور پورے ملک سے لوگوں کو بلایا تو پھر اسلام آباد آپ کے قبضے میں ہوگا اور ہم وہاں تک نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہماری ہتھیلیاں بھی اب مزید خارش کر رہی ہیں کہ کیسے آپ کے ساتھ ہم الجھ جائیں۔ ان سب کو تاحیات استثناء دیا گیا فوجی حکومت میں، اور ان پر الزامات تھے۔ زندگی کا ایک لمبا عرصہ انہوں نے ان الزامات کے دباؤ میں گزارا، عدالتوں میں ان کی پیشیاں ہوتی رہیں۔ آج اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تاحیات آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے گا۔ میرے ان پر کوئی الزامات نہیں ہیں، لیکن پاکستان کے ادارے، پاکستان کا قانون کیا ان کو 10-15 سال مسلسل عدالتوں میں پیش نہیں کرتا رہا؟ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان کھل کر بول پڑے۔ مولانا فضل الرحمان نے تمام تر حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ جو سزائیں آپ لوگ معاف کروانے میں لگے ہوئے ہیں یا استثناء حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں آپ کے خلاف بھی سخت معاملہ کھڑا ہوگا۔ آپ اس ملک میں خود کو بچا نہیں سکیں گے۔ استثناء لینا نہ قانوناً نہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، معلوم ہے کہ کن کن راستوں سے ہمارے سامنے رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ انتخابات میں عوام کی تائید کا کس طرح راستہ روکا جاتا ہے، نتائج کیسے تبدیل کیے جاتے ہیں، عوامی مینڈیٹ کیسے چوری کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ہم نے سیاسی تحریک کو جاری رکھا، ورنہ راشد سومرو تو کہتے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا سکتے ہیں، صوبائی اسمبلی میں جا سکتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء اسلام نے آواز دی اور پورے ملک سے لوگوں کو بلایا تو پھر اسلام آباد آپ کے قبضے میں ہوگا اور ہم وہاں تک نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ہماری ہتھیلیاں بھی اب مزید خارش کر رہی ہیں کہ کیسے آپ کے ساتھ ہم الجھ جائیں۔ عوامی مینڈیٹ کوئی ریوڑیاں نہیں کہ آپ سندھ میں کسی کو دیں، بلوچستان میں کسی کو عطا کریں، پنجاب میں کسی کو عطا کریں، خیبر پختونخوا میں کسی کو عطا کریں۔ عوام کی سوچ اور الیکشن کا نتیجہ اس سے مختلف اب مزید نہیں چلے گا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے ملک کی مقتدرہ اور ان کی ایجنسیاں جمعیت کی آواز کو غیر مؤثر بنانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتی ہے۔ نامعلوم قوتوں کے ہاتھ میں ہمارا پرچہ پکڑوا دیتی ہے، لیکن پبلک جانتی ہے، عوام کا شعور بیدار ہے۔ قوم اپنے خیر خواہ کو پہچاننے لگی ہے۔ ہم نے امن کا پرچار کیا ہے۔ حقوق کے تحفظ کا اگر کوئی نظام ہے تو دین اسلام کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان کے
मकातिब फ़िक्र हों, सूबे हों, कौमियतें हों, उनके बराबर के हुकूक की बात की है और कभी नफरतों की बुनियाद डालकर कौम को आपस में नहीं लड़ाया। मसला ये है कि एक तरफ हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मेरे मुल्क के जायज बजट का 10% हिस्सा बड़े आराम के साथ मुसल्लह गिरोहों के हवाले किया जाता है। ये क्या जंग है? लेकिन गरीब आदमी को आप पकड़ते हैं कि उसने खाना क्यों खिलाया, उसने चाय क्यों पिलाई, और मुझे मालूम है तुम सरकारी खजाने से बजट का 10% हर मंसूबे का आप इन लोगों को अता करते हैं। हम पाकिस्तान के आईन और कानून के साथ खड़े हैं, हम मुल्क की पार्लियामेंट के साथ खड़े हैं, तमाम मदारिस, तमाम मकातिब फ़िक्र वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर किसी तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश आती है तो इसको संजीदगी से लिया जाए। हम रियासत की बालादस्ती चाहते हैं। जिसने भी आईन और कानून को अपने हाथ में लिया है, हम अलल ऐलान कहते हैं कि आईन और कानून को हाथ में लेने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। बंदूक हाथ में है, पहाड़ में चले गए, अब तुम जिसको कत्ल करो तुम्हें जिहाद कहा जाए, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन अगर मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल की तजवीज़ आती है तो मैं रियासत से कहना चाहूँगा कि आप इसको संजीदा लें, और अगर मसले का कोई पुरअमन हल सामने आता है तो उस तरफ हमें ज़रूर बढ़ना चाहिए। लेकिन रियासत के मुकाबले में रियासत नहीं, रियासत के अंदर रियासत नहीं, कानून और आईन के ताबे मुज़ाकरात और मसले का हल, ये जमीयत उलमा इस्लाम का नज़रिया है और ऐसी तजावीज़ को संजीदगी से लिया जाए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान ने तमाम तर हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। ख़ास तौर पर आज धांधली के ख़िलाफ़ फट पड़े। 27वीं आइनी तरमीम पर तनकीद करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस्तिस्ना किसी को भी किसी सूरत भी नहीं दी जा सकती। ये आइन और कानून के साथ और इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुल्क की अवाम आपको कभी मुआफ़ नहीं करेगी।